اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس السابع عشر، 17th لیسن یعنی 17واں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے الفعل اللازم والمتعدی والفعل المعروف والمجہول۔ تو دو ٹاپکس اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کیے جائیں گے۔ ایک ٹاپک جو ہے وہ فعل لازم اور فعل متعدی کا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ فعل معروف اور فعل مجہول کا ہوگا۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ تم اردو قواعد میں پڑھ چکے ہو کہ فعل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لازم جو صرف فاعل سے مل کر پوری بات بن جائے، جیسے کرم زیدن، زید بزرگ ہوا، یعنی فعل لازم میں مفعول نہیں آتا۔ دوسرا متعدی جو فاعل اور مفعول دونوں سے ملے بغیر پوری بات نہ بنے، جیسے اکل زیدن خبزن، زید نے روٹی کھائی۔ تو فعل لازم، فعل متعدی دو افعال ہیں جی۔ یہ فعل کی قسم کس اعتبار سے ہے؟ مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ فعل لازم جس کا مفعول نہیں آتا، اور فعل متعدی جس کا مفعول آتا ہے، اور انگریزی میں فعل لازم کو انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے اور فعل متعدی کو ٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اکثر متعدی افعال میں تو ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بعض افعال ایسے بھی ہیں جن میں دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی متعدی فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا مفعول آیا کرتا ہے، اور وہ مفعول جو ہے عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں دو مفعول آتے ہیں۔ مثلا جب کہا جائے کہ حسب زیدن بکرن، زید نے بکر کو گمان کیا، حسبہ فعل، زیدن فاعل اور بکرن مفعول، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے کہ بکر کو کیا گمان کیا۔ جب کہیں گے غنین یعنی توانگر، یعنی غنی امیر، تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ حسبہ فعل جو ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے۔ اسی طرح علم حامد خالدا صالحا، علم حامد خالدا صالحا، علم فعل، حامد فاعل، خالدا مفعول، صالحا مفعول۔ حامد نے خالد کو نیک جانا، تو اس میں بھی دو مفعول آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خالد ہے اور ایک صالح ہے۔ ایسے افعال کو المتعدی الی مفعولین یعنی متعدی با دو مفعول کہتے ہیں۔ یعنی المتعدی الی مفعولین، مفعولین کا کیا مطلب ہے؟ دو مفعول۔ یہ الی کی وجہ سے مفعولین حالت جاری استعمال ہوئی ہے، یعنی مفعول واحد ہے، مفعولان مثنیٰ اور مرفوع فارم، اور مفعولین منصوب اور مجرور فارم۔ تو المتعدی الی مفعولین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا فعل جو متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف۔ تیسرا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ متعدی کی اور دو قسمیں ہیں۔ اب یہ جو متعدی فعل ہے اس کی فردر دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک فعل معروف یا معلوم، ایکٹیو وائس، یعنی جو فاعل کی طرف منصوب ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب حامد خالدا، حامد نے خالد کو مارا۔ اس مثال میں ضربہ کا فاعل معلوم ہے، یعنی فعل معروف یا فعل معلوم سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیو وائس، اور ایکٹیو وائس فعل جو ہے عربی میں یہ ہوگا کہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو، مذکور ہو۔ وہ مذکور چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے اسم ظاہر کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے؟ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے نا، یا وہ اسم ضمیر کی صورت میں آتا ہے یا اسم ظاہر کی صورت میں آتا ہے۔ تو اگر فاعل مذکور ہے جملے میں تو اس فعل کو ہم فعل معروف یا فعل معلوم کہیں گے، اور انگریزی میں اسے ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایکٹیو وائس کا کنسیپٹ جو ہے عربی کے ایکٹیو پیسیو وائس سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ ہم اپنے کورس میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو بہرحال ان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو فعل فاعل کی طرف منصوب ہو، صحیح ہو گیا۔ اور دوسرا فعل جو ہے وہ فعل مجہول ہے، یعنی نامعلوم، جو مفعول کی طرف منصوب ہو، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، نہ ضمیر کی صورت میں مذکور ہو نہ ظاہر کی صورت میں مذکور ہو ضرور، کیونکہ ایسا کوئی فعل نہیں ہوتا جس کا فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور
آپ ایک جملہ بولتے ہیں جس میں آپ فاعل کو ذکر نہیں کرتے اور اس کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا کامن ہوتا ہے, اتنا عام ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کون ہے. تیسری ایگزامپل, فاعل معلوم ہوتا ہے ضرور لیکن آپ اسے ذکر کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہو گیا. یعنی پہلی صورت کی ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ انسان کو پیدا کیا گیا, تو انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. دوسری ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ زید کی گاڑی چوری ہو گئی, تو اس صورت میں مجھے جو فاعل ہے چرانے والا چور اس کا علم نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ آپ کے علم میں ہے لیکن آپ دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے. اس کی کوئی بھی ایگزامپل آپ رکھ سکتے ہیں. تو فعل مجہول وہ بتا رہے ہیں کہ جو مفعول کی طرف منصوب ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مجہول جو ہے یہ متعدی فعل کا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور متعدی فعل میں جو مفعول ہوتا ہے نا, وہی مفعول پھر اس فاعل کا کام دیتا ہے. یعنی فاعل کا کام کس سینس میں دیتا ہے؟ اعراب کے طور پہ فاعل کا کام دیتا ہے. تو اس لیے فعل مجہول کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جو مفعول کی طرف منصوب ہے. اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے, جیسے ضرب خالد, خالد مارا گیا یعنی خالد کو مار پڑی. اس مثال میں فاعل کا ذکر ہی نہیں, اس لیے ضرب فعل مجہول ہے. کلیئر ہو گیا جی. چوتھا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسم جس کی طرف فعل مجہول منصوب ہوتا ہے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. تو فعل مجہول کا فاعل تو مذکور نہیں ہوتا, تو اس کی جگہ پر مفعول آ جاتا ہے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے, اس لیے اسے نائب الفاعل کہہ دیا جاتا ہے. وہ فاعل کی طرح مرفوع ہوا کرتا ہے, جیسے ضرب خالد میں خالد اس جگہ در حقیقت مفعول ہے اس لیے منصوب ہونا چاہیے تھا, لیکن فعل مجہول میں اسے فاعل کی جگہ مل گئی ہے اس لیے رفع دیا گیا ہے. تنبیہ نمبر 1, نائب الفاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ, یعنی اس کا مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو. مفعول ما لم یسمى فاعلہ, یہ ٹرمینالوجی ہے جی, اصل ٹرمینالوجی نائب الفاعل کے لیے کہ مفعول ما, اس کا مفعول جو لم یسمى فاعلہ, جس کا فاعل مذکور نہ ہو, یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. پانچواں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ جن افعال کے مفعول 2 ہوتے ہیں ان کے نائب الفاعل بھی 2 ہوں گے, لیکن دونوں مرفوع نہیں ہوتے بلکہ دوسرے کو منصوب پڑھتے ہیں. جیسے ایگزامپل انہوں نے دی تھی کہ علمہ حامد خالدن صالحا, تو علمہ سے علمہ فعل بن گیا مجہول, اور حامد فاعل کو ہٹا دیا, جو خالد پہلا مفعول تھا اس کو رفع دے دی یعنی خالدن کہہ دیا, اور دوسرا مفعول جو تھا وہ صالحا ہی رہا, یعنی ترجمہ ہوگا خالد کو نیک جانا گیا. تنبیہ نمبر 2 وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی معروف اور مضارع معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ حصہ اول سبق 14 اور 15 میں لکھا گیا ہے. ماضی معروف اس کا مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اسے فعلہ کے وزن پہ لے آئیں گے, اور مضارع معروف کو جب مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اس کو یفعلو کے وزن پر لے آئیں گے. چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ فعل لازم عام طور پہ معروف ہی مستعمل ہوتا ہے. فعل لازم جو ہے یہ عام طور پہ معروف ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی اس کے بعد کسی اسم پر حرف جر لگانے سے اس میں متعدی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل لازم کو آپ متعدی کیسے کر سکتے ہیں. تو فعل لازم کو متعدی بنانے کے عام طور پہ جی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا باب چینج کر دیں. صحیح ہے, باب چینج کر دیں سے کیا مراد ہے, یعنی ثلاثی مجرد ہی بھی ہم نے پڑھے ہیں نا, لیکن ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں تو ہم اپنی ریویژن میں اس پوائنٹ کو لا سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں ایک فعل لازم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, جب آپ اسے باب افعال میں یا باب تفعیل میں لے جاتے ہیں تو وہ لازم جو ہے وہ متعدی بن جاتا ہے. جیسے خرجہ سے اخرجہ, کلیئر ہو گیا, نزلہ سے انزلہ. تو ثلاثی مجرد کے باب سے مزید فی کے کسی باب میں اور خاص طور پہ یہ باب افعال اور باب تفعیل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان دونوں ابواب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ لازم کو متعدی بنانے کے کام آتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوا, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پریپوزیشن کے ذریعے, یعنی پریپوزیشن کیا ہے, حرف جر, حرف جر کے ذریعے اس لازم فعل کو متعدی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ حرف جر کے ذریعے کسی لازم فعل کو متعدی بنا دیں گے تو مجہول متعدی فعل کا آتا ہے, لہٰذا ایسی صورت میں اس کا مجہول آ سکتا ہے. جیسے دیکھیں ایک جملہ ہے ذہب خالد بزید,
ذہب خالد بزید، یعنی بزید کو ذرا نکال دیں یہاں سے، سمپل ایک جملہ آپ کے سامنے ہے، ذہب خالد، اس کا ترجمہ ہوگا جی خالد گیا، کیونکہ ذہب ایک لازم فعل ہے اور اس کا صرف فاعل ہی آئے گا جو کہ خالد کی صورت میں مرفوع ہے، تو ذہب خالد، خالد گیا۔ اب ذہب فعل کے ساتھ جب آپ نے با کی پریپوزیشن کا استعمال کیا نا، تو اب یہ ذہب جانا فعل جو ہے یہ لے جانا فعل کے معنی میں آ گیا، اور لے جانا فعل ایک متعدی فعل ہے، لہٰذا ذہب خالد بزید، اب یہ زید جو ہے یہ پریپوزیشن یعنی حرف جر کے ذریعے مجرور ہے، اور یہ ایکچولی مفعول ہے جس کو لے جایا جا رہا ہے، اور لے جانے کا مفعول ذہب میں کہاں سے پیدا ہوا؟ اس با حرف جر کی وجہ سے۔ اب یہاں ذہب متعدی بن گیا ہے، اس کا مجہول ہوگا، اب اس کا مجہول کیسے ہوگا؟ خالد کو آپ ذکر نہیں کریں گے اور ذہب بزید نہیں کہیں گے، ذہب بزید، اب آپ کہیں گے جی یہ مرفوع تو ہوا نہیں، تو جب حرف جر کے ذریعے کوئی مجرور ہوا ہے تو وہ مرفوع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ جب کوئی مفعول حرف جر کے واسطے سے آتا ہے، کسی فعل کا مفعول حرف جر کے واسطے سے آتا ہے، تو جب اس کا مجہول بنایا جائے گا تو وہ نائب فاعل جب بنے گا تو اسی حرف جر کے واسطے سے ہی بنے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ذہب بزید کا ترجمہ ہوگا زید کو لے جایا گیا۔ اسی طرح جاء حامد بکتاب، جاء حامد بکتاب، حامد ایک کتاب لایا، ٹھیک ہے؟ اب میں آج کی اردو جو ہے اس کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، اب آج کی اردو میں یہ نہیں چلتا کہ حامد نے ایک کتاب لائی، تو حامد ایک کتاب لایا تو یہ بھی با کی پریپوزیشن کے ساتھ متعدی بنتا ہے، تو اس کا مجہول ہوگا جیء بکتابن، ایک کتاب لائی گئی، حامد کو ذکر نہیں کیا اور کتاب جو ہے وہ با کی پریپوزیشن یعنی با حرف جر کے واسطے سے ہی نائب فاعل بنا جاء فعل کا، اور جاء فعل کو جب آپ نے فعلہ کے وزن پہ ڈالا تو یہ جیء مجہول بن گیا۔ تنبیہ نمبر 3، جاء آنا اگرچہ لازم ہے مگر بظاہر متعدی کی طرح بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جاء کے معنی ہوتے ہیں آنا، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے متعدی کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے جاءنی مکتوبن، مجھے ایک خط آیا، ایک خط آیا، جاء مکتوبن، نی مجھے، جاءکم رسول، ایک رسول آیا، کم تمہارے پاس۔ کبھی اس کے بعد الا آتا ہے، جاء الیک مکتوبن، تو جا کے بارے میں ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جا اگرچہ لازم ہے، لیکن جا کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن لگے گی نا تو پھر تو وہ متعدی بن جائے گا، لیکن وہ جا فعل کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جا ایک لازم فعل ہے لیکن بظاہر متعدی کی طرح اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید گرامر والے یوں کہتے ہیں کہ اصل میں جب آپ کہتے ہیں نا جا کا زیدن، زید تیرے پاس آیا، تو اس میں اصل میں اندہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور اصل یوں ہوتا ہے جا اندہ کا زیدن، زید تیرے پاس آیا، تو اندہ کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں تو کا کو ایز اے مفعول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو تنبیہ نمبر 3 میں آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ داخلہ ایک فعل لازم ہے، اس کے بعد کوئی اسم ظرف یعنی جگہ یا وقت کا نام ہی آئے گا، مگر عموماً فی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے دخل زید المسجد صباحا، زید مسجد میں صبح کو داخل ہوا، زید داخل ہوا، دخل زید، اب ظاہر بات ہے کہیں داخل ہوا جائے گا تو اس کے لیے کوئی اسم ظرف چاہیے، کوئی جگہ چاہیے، تو اس جگہ کے لیے عام طور پر ہم فی استعمال کرتے ہیں کہ دخل زید فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوا، لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے نا وہاں پر فی لگانے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی، تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دخل زید المسجد، اس سے مراد یہی ہوگا کہ زید مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو مسجد اور صباح کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مسجد جو ہے یہ اسم ظرف ہے، یعنی ظرف ہے، جگہ کا مفہوم دے رہی ہے، اور صباح جو ہے یہ وقت کا مفہوم دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسجد اور صباح کو مفعول فی کہتے ہیں جو جگہ یا وقت کا نام ہوا کرتا ہے، اور مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل چوتھے حصے میں پڑھو گے، تو چوتھے حصے تک انہوں نے ہمیں
جو ہے وہ آگے کر دیا کہ اب چوتھے حصے میں آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. سمپل پوائنٹ یہی ہے کہ دخلا ایک فعل لازم ہے، جس جگہ داخل ہوا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کا مفعول فی کہلائے گا. جس وقت داخل ہوا جا رہا ہو وہ بھی اس کا مفعول فی کہلائے گا، اور مفعول فی جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. اور جس جگہ فزیکلی داخل ہوا جائے وہاں پر فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کی قرآن سے ایگزامپل آپ کو یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ہی دونوں ایگزامپلس کو سامنے رکھ دیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ادخلی فعل امر دو جگہ پر استعمال ہوا ہے، ایک جگہ فی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ فی کے بغیر استعمال ہوا ہے. تو فی کے ساتھ وہاں استعمال ہوا ہے جہاں پر کوئی فزیکلی داخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، بندوں میں فزیکلی تو داخل نہیں ہوا جاتا نا. ہاں، وادخلی جنتی، جنت میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، تو وہاں پر فی نہیں لگا. جبکہ جہاں پر فزیکلی داخل نہ ہوا جا سکے وہاں پر فی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب سلسلہ الفاظ نمبر 15. ارزن، چاول کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الحدیقۃ الملکیہ، شاہی باغ. جانبن، ایک طرف. رقبہ، آگے باب لکھا ہوا ہے سین. یرکبو، سوار ہونا. سمکن یا حوتن، مچھلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. صدرن جمع صدورن، سینہ یا دل. طاولۃن، میز. طفلن، اس کی جمع الف پیٹرن پہ یعنی افعالن پیٹرن پہ آئے گی. اطفالن، بچہ. عرباتن، گاڑی. اربجیون، گاڑی بان. عسکریون، لشکری یعنی سپاہی. فارسیتن، فارسی زبان. لما، جب. لیبیا، لیبیا شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے. محاربتن، لڑائی. ناسن، لوگ. نہضا ینہضو، اٹھ جانا. اور واجبات المدرستی، مدرسہ کے کام یا اسباق یعنی ہوم ورک. مشق نمبر 16، اس کا الف جز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذیل کے جملوں میں فعل معروف کو مجہول اور مجہول کو معروف بناؤ. تنبیہ ساتھ چوتھی ذکر کی جا رہی ہے کہ معروف کو مجہول بنانا ہو تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول کو رکھو اور اسے رفع دے دو، یا کوئی اور علامت رفع حسب موقع لگا دو. یعنی رفع دے دو سے مراد کیا ہے ان کی، یعنی پیش لگا دو اسے، یا کوئی اور علامت رفع. اور کوئی علامت رفع سے مراد کیا ہے، یعنی آنی مثنیٰ میں ہوتا ہے، اونا جمع سالم مذکر میں ہوتا ہے، اور آتن جو ہے وہ جمع سالم مؤنث میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ضرب حامد کلبن، اس سے کیا بنے گا مجہول. حامد کو آپ نے حذف کر دینا ہے تو کلب کو رفع دے دینی ہے. یہ واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، ڈبل پیش کے ساتھ آتی ہے. جب الف لام نہ لگاؤ تو کلبن ہو جائے گا یہ. اور ضربہ کو آپ ضربہ فعیلہ کے وزن پہ لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا جی ضربہ کلبن، کتا مارا گیا. اکلت مریم خبزینی، مریم کو حذف کریں گے اور خبزینی جو ہے یہ اس کو خبزانی کر دیں گے. اور اب جو فعل ہے وہ اس نائب فاعل کی مناسبت سے لگے گا. خبز جو ہے چونکہ مذکر ہے لہٰذا فعل جو ہے وہ پہلا سیکھا لگے گا اور مجہول کا پہلا سیکھا لگے گا، یعنی اکلا. اکلا خبزانی، اس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اس کو. اور مجہول کو معروف بنانا ہو تو اس کے ساتھ کوئی فاعل لگاؤ اور نائب الفاعل کو مفعول بنا کر نصب یعنی دو زبر یا کوئی اور علامت نصب لگا دو. جیسے قتل سارقن، اس میں قتل فعل مجہول ہے، سارقن نائب فاعل ہے، تو سارقن کو ہم مفعول کا درجہ دے دیں گے، سارقن کر دیں گے اور فاعل کوئی بھی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے رجلن لگا دیں اور فعل اس رجلن کے مطابق آئے گا. رجلن اسم ظاہر ہے، مذکر ہے، تو فعل کا پہلا صیغہ لگے گا قتلا، یعنی قتل رجلن سارقن یا قتلت سارقن، یا قتلت سارقن، میں نے ایک چور کو قتل کیا. کلیئر ہو گیا.
تو رجلن جب لگایا آپ نے فائل تو قتل یعنی فائل آپ کا ظاہر تھا تو گردان سے پہلا سیغہ آپ کا لگا کیونکہ مذکر تھا. صحیح ہو گیا. اب جب آپ نے فائل اپنے آپ کو بنایا تو ضمیر کی صورت میں آ گیا فائل, تو جب ضمیر کی صورت میں فائل آتا ہے تو گردان چلتی ہے, اور جب آپ نے اپنے آپ کو فائل بنایا تو 13واں سیغہ آپ نے استعمال کیا قتلتو. قتلتو کلیئر ہوگی بات؟ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلتے ہیں جی اب پریکٹس کی طرف یعنی جملوں کی طرف. پہلا جملہ ہے شرب الطفل لبنن. شرب الطفل لبنن, بچے نے دودھ پیا. بچے کو حذف کریں, لبنن کو لبنن کر دیں اور شربا کو شربا بنا دیں. شربا لبنن, دودھ پیا گیا. کلیئر ہو گیا؟ جب آپ فائل کو حذف کر دیں گے نا تو اب آپ نے مفعول کے اعتبار سے فعل لانا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. فائل کو حذف کر دینا ہے, مفعول کے اعتبار سے فعل لانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مفعول جو ہے اب نائب فائل بن جائے گا. اب یعنی اس نائب فائل کے مطابق آپ نے فعل استعمال کرنا ہے مجہول بنا کر. یہ پوائنٹ اچھی طرح رکھ لیں. یعنی اگر وہ نائب فائل مذکر ہے تو آپ پہلا سیغہ لائیں گے مجہول کا, اگر مؤنث ہے تو چوتھا لائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ ظاہر ہے. اور اگر وہ کسی ضمیر کی صورت میں ہے تو پھر گردان کا سیغہ استعمال ہوگا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. دوسرا جملہ ہے طلبہ اخو حامد اباکا. طلبہ فعل, اخو حامد فاعل اور اباکا مفعول. اس میں سے اخو حامد کو آپ نے حذف کر دیا, پیچھے آپ کے پاس فعل اور مفعول رہ گئے. اس مفعول کو آپ نے رفع دینی ہے. اباکا جب مرفوع ہوگا تو بن جائے گا ابو کا, اور ابو اس کے اعتبار سے آپ نے فعل لانا ہے. ابو واحد مذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے فعل گردان سے پہلا سیغہ مجہول بنا کے لانا ہے جو کہ طلبہ کی صورت میں آ جائے گا. یہ اگر مثنیٰ بھی ہوتا نا, جمع بھی ہوتا تو بھی آپ نے پہلا ہی سیغہ لانا تھا, کیونکہ قاعدہ جملہ فعلیہ کا سیم ہے. جملہ فعلیہ کا قاعدہ سیم کیا ہے کہ فاعل جملہ فعلیہ یعنی فعل معروف میں اگر فاعل آپ کا ظاہر ہو, اسم ظاہر ہو, چاہے وہ واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, فعل واحد ہی استعمال ہوگا. اسی طرح یہ قاعدہ فعل مجہول میں بھی آئے گا کہ اگر آپ کا نائب الفاعل ظاہر ہو, نائب الفاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول جو ہے وہ واحد کا سیغہ آئے گا, چاہے وہ نائب فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو یا جمع ہو. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. تیسرا جملہ ہے اکلنا الیوم السمک والارز. اکلنا ہم نے کھایا, الیوم آج, السمک مچھلی, والارز اور چاول. تو الیوم جو ہے یہ مفعول فی ہے, السمک والارز معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہے. اکلنا فعل اور فاعل ہے. تو سب سے پہلے ہم اس میں سے یہ فاعل جو ہے اس کو حذف کریں گے. فاعل جو ہے یہاں پر کون ہے؟ نحنو ہے, جو نا کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ہم اس کو نکال دیں گے تو سمپل ہمارے پاس فعل بچ جائے گا اکلا. ٹھیک ہے, ابھی اکلا ہی آپ رکھیں. اس کے بعد دوسرا کام ہم نے کرنا ہے, جو مفعول بھی ہے اس کو مرفوع کرنا ہے یعنی رفع میں لانا ہے. تو السمک والارز ہو گیا. اب السمک والارز یہ مثنیٰ بن گئے, لیکن چونکہ مذکر ہیں اس لیے یعنی یہ نائب فاعل بن گئے, تو جو مجہول فعل آئے گا اکلا وہ پہلا سیغہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو اکلا الیوم, الیوم ایسے ہی رہے گا, السمک والارز. چوتھا جملہ ہے ارسل ابو حامد اخاہ الی مصر. ارسل فعل ہے, ابو حامد فاعل ہے, اخاہ مفعول ہے, الی مصر جار مجرور متعلق ہے. ابو حامد فاعل ظاہر ہے, اس کو حذف کر دیں گے. اخاہ مفعول بھی ہے, اس کو ہم کر دیں گے اخوہ. اب اخو جو ہے, اخوہ یہ ہمارا نائب فاعل بن گیا, اور نائب فاعل ہمارا اسم ظاہر ہے. تو ارسلہ جو ہے اس کا ہم بنا لیں گے مجہول, یہ بن جائے گا ارسلہ, اور الی مصر ایسا ہی رہے گا, ارسلہ اخوہ الی مصر. پانچواں جملہ ہے ہل تفہم اختک الفارسیۃ. ہل کیا, تفہم اختک تمہاری بہن سمجھتی ہے. تفہم فعل مضارع, اختک مضاف مضاف الیہ فاعل ہے, الفارسیۃ مفعول بھی ہے. اختک نکل جائے گا, حذف ہو جائے گا, الفارسیۃ ہو جائے گا, نائب فاعل بن جائے گا. اب یہ مؤنث ہے, ظاہر ہے نائب فاعل,
تو فعل جو ہے وہ مؤنث کا سیغہ آئے گا, صحیح ہے, چوتھا سیغہ آئے گا مجہول بن کے, صحیح ہو گیا, وہ یعنی یفہمو سے تفہمو ہی استعمال ہوگا. تو ہم کہیں گے حل تفہمو الفارسیۃ, حل تفہمو الفارسیۃ, یا ہم پہلا سیغہ بھی لا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ کا فاعل, اب یہاں کہیں گے جب آپ کا فاعل یا نائب فاعل, جب آپ کا فاعل یا نائب فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو تو پھر آپ گردان میں سے سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 دونوں لا سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہو گیا. چھٹا جملہ ہے قتل عسکری اباہو فی محاربتی سنگافورہ, فی محاربتی سنگافورہ یعنی سنگاپور کی جنگ میں. یہ تو ایز اٹ از رہے گا, عسکریون حذف ہو جائے گا, اباہو ابوہو ہو جائے گا, اور ابوہو اسم ظاہر ہے, نائب فاعل اسم ظاہر مذکر, تو سیغہ پہلا ہی لگے گا قتلا, قتلا ابوہو فی محاربتی سنگافورہ. ساتواں جملہ ہے قتلا اسد کبیر, اب یہ فعل مجہول ہے, قتلا اسد کبیر, ایک بڑا شیر مارا گیا. تو ہم ایسا کریں گے اسد کبیر کو مفعول بنا دیں گے, تو کہہ دیں گے اسدن کبیرن, اور فاعل ظاہر کر دیں گے, ہم کہیں گے رجلن, رجلن اب فاعل ظاہر ہو گیا تو اس کا فعل جو ہے وہ سیغہ نمبر 1 لگے گا کیونکہ رجل مذکر ہے, تو ہم کہیں گے قتلا, قتل رجلن اسدن کبیرن, ایک آدمی نے ایک بڑے شیر کو مارا. آٹھواں جملہ ہے طلب ابو کا فی الدیوانی, یہ بھی مجہول فعل ہے. طلب ابو کا, تیرے باپ کو بلایا گیا فی الدیوانی کچہری میں, فی الدیوانی تو ایز اٹ از رہے گا. ابو کا یہ نائب فاعل ہے, یہ مفعول تھا اصل میں, تو مفعول منصوب ہوتا ہے تو ابو کا یہ ابا کا ہو جائے گا. ابا کا مفعول ہے اور ہمیں ایک فاعل لانا ہے, تو کس نے طلب کیا, تو میں کہوں گا طلب القاضی, طلب القاضی ابا کا فی الدیوانی. نواں جملہ ہے حل فتح بابا المدرستی, یہ بابا جو ہے یہ بابانی تھا, مثنیٰ کا سیغہ تھا, نون ڈراپ ہوا ہے اس کا مضاف ہونے کی وجہ سے, اور المدرستی مضاف الیہ ہے. تو مجہول جملہ ہے یہ کہ حل فتح باب المدرستی, اسکول کے دونوں دروازے کھل گئے, کیا اسکول کے دونوں دروازے کھل گئے. تو یہ جو با المدرستی یہ یہاں پر نائب فاعل ہے, تو ہم اسے مفعول واپس بنا دیتے ہیں اور یہ بن جائے گا جی بابئی, بابانی سے بابینی تھا, ٹھیک ہو گیا, اور بابینی کا بھی نون ڈراپ ہوا تو بابئی رہ گیا, تو بابئی المدرستی, بابئی, اور پھر اس کو ملا کر پڑھیں گے بابا یل مدرستی, بابا یل مدرستی. اور سوال کر رہے ہیں اور کھولنے کا, تو کس نے کھولا, ہم اس کو بواب کے ذمہ لگاتے ہیں, صحیح ہے, تو ہم کہیں گے حل فتح, حل فتح البوابو, حل فتح البوابو بابا یل مدرستی, کیا بواب نے, دربان نے اسکول کے دونوں دروازے کھول دیے. 10واں جملہ ہے نعم جی ہاں فتح البوابو بابا یل مدرستی, تو سامنے ہمارے لکھا ہوا ہے جی جو میں نے بولا ہے وہ, اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو نیچے سے آپ دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے بنانا ہے مجہول. نعم جی ہاں فتح البوابو, البوابو کو حذف کر دیں, بابا یل مدرستی کو بابا المدرستی کر دیں, اور بابا مثنیٰ ہو گیا آپ کا نائب فاعل, تو چونکہ مذکر ہے لہٰذا مجہول فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوگا کیونکہ ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے نعم فتح بابا المدرستی. 11واں جملہ ہے قتل ابو حاذ الولدی فی محاربتی لیبیا,
فی محارباتی لیبیا تو ایسے ہی رہے گا. قتلا فعلا کے وزن پہ ہے تو مجہول ہے. اس کا نائب فاعل ابو حاضل ولدی ہے, ابو حاضل ولدی, یعنی مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے اور اشارہ جو ہے مضاف الیہ کی طرف ہے. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم ابو حاضل ولدی کو مفعول بنا کر لے آئیں گے اور یہ بن جائے گا ابا حاضل ولدی, ابا حاضل ولدی. تو اب فاعل آپ کوئی بھی لے آئیں, تو فاعل ہم لے کے آتے ہیں عسکری لے آتے ہیں. چلے جی, ہم کہتے ہیں جی قتل عسکریٌ, قتل عسکریٌ ابا حاضل ولدی فی محاربتی لیبیا. 12واں جملہ ہے حل یفہم اللسان الہندی فی مکہ, مکہ میں حل کیا ہندی زبان سمجھی جاتی ہے, کیا مکہ میں ہندی زبان سمجھی جاتی ہے. فی مکہ تو ایسے ہی رہے گا, اللسان الہندی یہ نائب فاعل ہے, یہ مفعول بن جائے گا. فاعل جو ہے وہ الناس لے آتے ہیں, یعنی یہ کہتے ہیں کیا لوگ مکہ میں ہندی زبان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الناس فاعل ظاہر ہو گیا, فاعل ظاہر ہو گیا, بے شک جمع ہو تو فعل جو ہے وہ واحد لگے گا. فہمہ یفہمو, پہلا صیغہ یفہمو ہے تو ہم کہیں گے حل یفہم الناس اللسان الہندی فی مکہ, حل یفہم الناس اللسان الہندی فی مکہ. 13واں جملہ ہے بعث اخوہ الی حیدر آباد, بعث اخوہ الی حیدر آباد, اس کے بھائی کو حیدر آباد بھیجا گیا. الی حیدر آباد تو ایسے ہی رہے گا, اخوہ نائب فاعل ہے تو یہ مفعول بن جائے گا, اخاہ ہو جائے گا, اور فاعل اور فعل آپ نے لانا ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے بھیجا اس کے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ بعثا بھیجا تو بعثتو, بعثتو میں نے بھیجا اخاہ الی حیدر آباد. 14واں جملہ ہے سیہزم الکفار, سیہزم الکفار, کافروں کو شکست دے دی جائے گی, عنقریب کافروں کو شکست دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی شکست ہو جائے گی. تو الکفار یہاں پر نائب فاعل ہیں, ان کو ہم مفعول بنا دیتے ہیں, الکفارہ کر دیتے ہیں. اور کون کافروں کو یا کفار کو شکست دے گا, المسلمون کر لیتے ہیں فاعل, اور المسلمون فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہی لگے گا. تو ہم کہیں گے یحزمو سیحزمو المسلمون الکفار. 15واں جملہ ہے قتل داود جالوتا, قتل داود جالوتا, داود نے جالوت کو قتل کیا. اس کا مجہول بنانا ہے, فاعل کو حذف کر دیں گے داود کو, اور جالوت کو نائب فاعل بنا دیں گے, وہ جالوتو ہو جائے گا. اور جالوت نائب فاعل اسم ظاہر ہے مذکر ہے تو فعل کا صیغہ پہلا لایا جائے گا. قتلہ کی صورت میں تو قتلہ جالوتو جملہ بن جائے گا. 16واں جملہ ہے حسبت اخاک صالحا, حسبت میں نے گمان کیا, اخاک تیرے بھائی کو, صالحا تو اس میں حسبت فعل اور فاعل ہو گیا, اخاک مفعول اول اور صالحا مفعول ثانی. مفعول ثانی تو ایسے کا ایسے ہی رہے گا, اخاک کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے, اخوکا کر دیں گے, اور حسبت میں سے تو یعنی انا کو نکال دیں گے, اور فعل جو ہے وہ ہم نائب فاعل یعنی اخوکا کے حساب سے حسبہ لگائیں گے. تو جملہ بنے گا حسبہ اخوکا, حسبہ اخوکا صالحا. دیکھیں نا, جب میں کہہ رہا ہوں کہ حسبت اخاک صالحا, میں نے تیرے بھائی کو نیک گمان کیا, تو اب میرا ذکر بیچ میں نہیں آنا چاہیے. جملہ یوں بنے گا کہ تیرے بھائی کو نیک گمان کیا گیا, تو حسبہ اخوکا صالحا. مشق نمبر 16 بے عربی جملے ہیں, انہیں آپ نے اردو ترجمے میں لانا ہے. جعل اربجیو بالعربتی, جا کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے, جب با پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا. اربجیو گاڑی بان, اور العربہ یہ گاڑی ہے. گاڑی بان گاڑی لایا, گاڑی بان گاڑی لایا. حل ترکبو, حل ترکب العربتا, کیا تو گاڑی میں سوار ہوگا, کیا تو گاڑی میں سوار ہوگا. اب گاڑی میں سوار ہونا ہے نا, تو دیکھیں فی وغیرہ کچھ نہیں آیا, یہ مفعول فی کے طور پہ بن گیا العربتا. حل ترکبو العربتا, کیا تو گاڑی میں سوار ہوگا.
وَتَذْهَبُ اور تو جائے گا الی الحدیقۃ الملکیۃ اور شاہی باغ جائے گا. اب یہ جو جملے ہیں تین ان کو ہم ذرا اپنی پراپر اردو میں لے کے آئیں کہ گاڑی بان گاڑی لایا، یعنی لایا نہیں ہم کہیں گے، ہم کہتے ہیں جی گاڑی بان گاڑی لے آیا. کیا تو گاڑی میں سوار ہوگا اور شاہی باغ جائے گا؟ یعنی آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں کہ یار گاڑی بان گاڑی لے آیا، کیا تو گاڑی میں سوار ہوگا اور شاہی باغ جائے گا؟ ٹھیک اس طرح سے ہم اردو محاورے میں ان جملوں کو لا سکتے ہیں. دوسرا جملہ ہے جاءنی مکتوب من دہلی، میرے پاس دہلی سے ایک خط آیا. ارسلہ صدیقی خالد، ارسلہ صدیقی میرے دوست نے اس کو بھیجا، اور وہ میرا دوست جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خالد، یعنی میرے دوست خالد نے اسے بھیجا. تیسرا جملہ ہے لما دخلت حجرتک، جب میں داخل ہوا تیرے کمرے میں. رأیت اخاک الصغیر، میں نے دیکھا تیرے چھوٹے بھائی کو. جالساً بیٹھے ہوئے علی الکرسی، کرسی پر. امام الطاولۃ، میز کے سامنے. یکتب واجبات المدرسۃ، اس حال میں کہ وہ ہوم ورک کر رہا تھا. اب یہ یکتب واجبات المدرسۃ جو ہے اس کو ہم حال بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور فجلست، پھر میں بیٹھ گیا، پس میں بیٹھ گیا. بجانبی علی کرسی، کرسی کی ایک جانب. وجاء لی بالقہوۃ، اور وہ میرے لیے قہوہ لایا. کلیئر ہو گیا؟ بڑی خوبصورت عربی ہے جی پریکٹس کرنے کے لیے کہ دخلتو فعل اور فاعل ہو گیا، حجرتک مضاف مضاف الیہ مفعول فی ہو گیا، رأیتو فعل فاعل ہو گیا، اخاک الصغیرہ یہ مضاف مضاف الیہ اور اس میں صفت آ گئی جی مضاف کی. جالساً حال ہو گیا، علی الکرسی جار مجرور متعلق ہو گیا. امام الطاولۃ یہ آپ کا ظرف بن گیا. یکتب واجبات المدرسۃ یہ جملہ فعلیہ جو ہے حال بن گیا. اور پھر جلستو فعل اور فاعل ہو گیا. بجانب ایک جانب، علی کرسی کرسی کی ایک جانب بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اس طریقے سے آپ اسے الحمدللہ اس کی گرامر بھی کر سکتے ہیں. چوتھا جملہ ہے دخلنا علی امیر البلدۃ، دخلنا ہم داخل ہوئے. اب دخلہ جب علی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، خدمت میں حاضر ہونا. دخلنا علی امیر البلدۃ، ہم شہر کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے. فی کسری ہی اس کے محل میں. لامر ضروری ایک ضروری کام کے لیے. فوجدناہ تو ہم نے پایا اس کو یاکل الطعام اس حال میں کہ وہ کھانا کھا رہا تھا. فنہض قائما علی الاقدام پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے. وطلبنا علی الطعام اور ہمیں کھانے کی دعوت دی. ٹھیک ہے، اور ہمیں کھانے پر بلایا مراد ہے ہمیں کھانے کی دعوت دی. لیکن ما اکلنا لیکن ہم نے نہ کھایا. ثم جیء لنا بالشائی پھر ہمارے لیے چائے لائی گئی، پھر ہمارے لیے چائے لائی گئی. فشربناہ تو ہم نے اس کو پیا. ہو کی ضمیر جو ہے یہ یعنی ہا کی ضمیر جو ہے الشائی کی طرف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پانچواں جملہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر تم ہی میں سے آ گئے ہیں. یقیناً یعنی پرانی اردو میں ترجمہ کریں گے البتہ تحقیق ایک رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے. چھٹا جملہ ہے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. موعظۃ من ربکم یہ موصوف اور صفت بن رہا ہے. نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آئے گا تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا عام طور پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ایسی نصیحت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ فاعل ہو گیا جاءت کا اور کم مفعول ہوگا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور وہ کیا ہے؟ وہ شفا ہے. کس کی؟ لما فی الصدور کی، اس کی جو تمہارے سینوں میں ہے. اور کیا ہے؟ وہ ہدن ہے، ہدایت ہے، و رحمہ ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. عربی میں ترجمہ کریں. اب اصل کام ہے آپ کا. ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو مارا، آپ نے بس طے یہ کرنا ہے کہ یہ فعل آپ کا معروف ہے یا مجہول ہے.
اگر فاعل ذکر ہو تو معروف ہے، اگر فاعل ذکر نہ ہو تو مجہول ہے، بس سمپل سی پہچان ہے جی۔ ایک شخص نے مارا ہے تو فاعل معلوم ہے، مذکور ہے تو فعل معروف ہے۔ قتل رجل اسدا کبیرا، قتل رجل اسدا کبیرا، ٹھیک ہو گیا جی۔ میں نے حامد کے بھائی کو بلایا، فاعل مذکور ہے تو فعل معروف ہوا۔ طلبت، میں نے بلایا، کس کو بلایا؟ اخا حامدن، حامد کے بھائی کو۔ تیسرا جملہ ہے میری بہن نے مچھلی اور چاول کھائے، فاعل مذکور ہے جو کہ میری بہن ہے۔ اکلت اختی السمک والارز۔ چوتھا جملہ ہے احمد نے محمود کو نیک گمان کیا، فاعل مذکور ہے احمد، لہذا فعل معلوم ہے، معروف ہے، تو ہم کہیں گے حسب احمد محمودن صالحا۔ احمد جو ہے غیر منصرف ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ پانچواں جملہ ہے اس لڑکی کا بھائی جاپان کی لڑائی میں مارا گیا۔ اب اس میں فاعل مذکور نہیں ہے، کس نے مارا یہ نہیں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کون مارا گیا ہے؟ اس لڑکی کا بھائی، تو نائب فاعل کون ہے؟ اس لڑکی کا بھائی۔ فعل مجہول لائیں گے ہم، اس لڑکی کا بھائی، اب ظاہر ہے نا، تو پہلا صیغہ لگے گا قتلا کا، تو قتلا اخو ہذہ البنت، قتلا اخو ہذہ البنت، اس لڑکی کا بھائی مارا گیا، کہاں مارا گیا؟ جاپان کی لڑائی میں، فی محاربتی یابانا، فی محاربتی یابانا، کلیئر ہو گیا جی۔ اگلا جملہ ہے میرے باپ نے مجھے حیدرآباد بھیجا، فاعل مذکور ہے جی میرا باپ، ارسلنی ابی، کہاں؟ الی حیدرآباد، الی حیدرآباد۔ ساتواں جملہ ہے کیا بامبے میں عربی زبان سمجھی جاتی ہے؟ اب اس میں فاعل مذکور نہیں ہے تو یہ فعل مجہول ہو گیا، اور نائب الفاعل کون ہے؟ عربی زبان، ٹھیک ہو گیا۔ تو عربی زبان اللسان العربی، اللسان العربی، یہ اسم ظاہر ہے تو یفہم پہلا صیغہ ہی لگے گا کیونکہ اللسان جو ہے وہ مذکر ہے، تو ہم کہیں گے هل یفہم اللسان العربی فی بمبئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا جملہ ہے میرے پاس میرے بھائی کی طرف سے ایک خط آیا، ایک خط آیا، فعل معروف ہے کیونکہ فاعل مذکور ہے۔ جاءنی مکتوبن، جاءنی مکتوبن، یہ ترجمہ ہو گیا جی میرے پاس ایک خط آیا، میرے بھائی کی طرف سے، من اخی، میرے بھائی کی طرف سے، من اخی، جاءنی مکتوبن من اخی۔ نواں جملہ ہے میں کل اس کا جواب لکھوں گا، میں کل اس کا جواب لکھوں گا۔ اکتب جوابہ، یہ فعل معروف ہے کیونکہ فاعل مذکور ہے۔ اکتب جوابہ، میں لکھوں گا اس کا جواب، غدن، کل۔ اب چونکہ یہ فعل مضارع اگر آپ اسے مستقبل کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو سین بھی لگا سکتے ہیں، سأکتب جوابہ غدن، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے اعراب لگاؤ۔ ذیل میں ہر ایک جملہ پورا ہے، ہر جملے میں غور کر کے فعل معروف اور مجہول پہچانو اور اس کے مطابق اعراب لگاؤ جی۔ قتل اسد شاتن، قتل اسد شاتن، ایک شیر نے ایک بکری مار دی، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ایک شیر نے ایک بکری قتل کر دی یعنی مار دی۔ دوسرا جملہ، اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قتلت شاتن، قتلت شاتن، میں نے ایک بکری ماری، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قتلت شاتن، ایک بکری ماری گئی۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ نیچے بھی دیکھیں گے تو آپ ایسے ہی ہے کہ ایک فعل معروف کا جملہ ہے اور ایک فعل مجہول کا جملہ ہے، تو اسی پیٹرن پہ ہم پھر اس کو مجہول بھی بنا لیں گے۔ تو پہلا جملہ قتل اسد شاتن، اور دوسرا جملہ ہو جائے گا قتلت شاتن، ایک بکری ماری گئی۔ تیسرا جملہ ہے شرب رشید نیل قہوتا، رشید نے قہوہ پیا۔
اب رشید صاحب غائب ہو جائیں گے، القہوہ جو ہے وہ القہوہ تو ہو جائے گا، اور القہوہ نائب فاعل بن گیا، اس کے اعتبار سے فعل لگے گا، القہوہ مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ لگے گا شربت القہوۃ۔ پانچواں جملہ ہے اللہ یعلم ما فی صدورکم، اللہ یعلم ما فی صدورکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ چھٹا جملہ ہے حسب زید رشیدا غنیا، زید نے رشید کو غنی گمان کیا۔ ساتواں جملہ ہے حسب رشید غنیا، زید کو نکال دیں گے، رشید جو پہلا مفعول تھا وہ نائب فاعل بن گیا، اسی کے حساب سے حسبہ فعل لگ گیا، حسبہ رشید، اور غنیا دوسرا مفعول ایز اٹ از منصوب رہا۔ آٹھواں جملہ ہے طلبت اخاکا، طلبت اخاکا، میں نے تیرے بھائی کو طلب کیا، تو میں نکل جوں گا اور اخاکا جو ہے وہ اخوکا ہو جائے گا، اور طلبہ ہم لگا دیں گے، تو نواں جملہ ہے طلبہ اخوکا، تیرے بھائی کو طلب کیا گیا۔ دسواں جملہ ہے بعثت غلامی الی السوق، بعثت میں نے بھیجا غلامی اپنے غلام کو بازار، میں نے اپنے غلام کو بازار بھیجا۔ گیارہواں جملہ ہے جی الی السوق اور سیکھا لگا ہوا ہے، تو یہ یعنی بعثا سے بعثت ہے، یعنی بعثت الی السوق، مجھے بھیجا گیا بازار، ابھی غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے بازار بھیجا گیا۔ بارہواں جملہ ہے هل انت تقرأ هذا الكتاب فی المدرسۃ، هل انت تقرأ هذا الكتاب فی المدرسۃ، کیا تو یہ کتاب اسکول میں پڑھتا ہے۔ تیرہواں جملہ ہے هل یقرأ هذا الكتاب فی المدرسۃ، کیا یہ کتاب اسکول میں پڑھی جاتی ہے۔ هل یقرأ هذا الكتاب فی المدرسۃ، وہاں پر تقرأ تھا نا، یعنی تو پڑھتا ہے، تو فاعل نکال دیا، تو هذا الكتاب جو ہے مفعول وہ نائب فاعل بن گئی، هذا الكتاب ہم نے کر دیا، اور پھر هذا الكتاب ظاہر ہے اسم، تو پھر پہلا سیکھا ہی لگا یقرأ۔ چوتھواں جملہ ہے ہوا یسأل، وہ سوال کرتا ہے، ولا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جاتا، یعنی اب یہ تو ہم کہیں گے نا کہ ہوا یسأل وہ سوال کرتا ہے، ولا یسأل اور وہ سوال نہیں کرتا، یہ تو کوئی بات نہیں، تو مطلب یہی ہوگا کہ وہ پوچھتا ہے، اس سے نہیں پوچھا جاتا، یعنی اس کو ہم اگر اللہ کی طرف لائیں تو ہوا یسأل وہ پوچھے گا، ولا یسأل اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ امید ہے کلیئر ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا 17واں سبق یعنی لیسن نمبر 17 مکمل ہو گیا۔ اس سبق میں ہم نے فعل لازم، فعل متعدی کے بارے میں پڑھا۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا، اور متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس کا مفعول آتا ہے، اور بعض افعال کے دو مفعول آتے ہیں، ایسے افعال کو کہتے ہیں جی متعدی الی مفعولین۔ پھر جو متعدی فعل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف جس میں فاعل مذکور ہوتا ہے، اور فعل مجہول جس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ فعل معروف میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور فعل مجہول میں چونکہ فاعل ہی نہیں ہوتا تو فعل کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور اب اسے مفعول نہیں بلکہ نائب الفاعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنتا کیسے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی، ہم نے پریکٹس کی۔ امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئندہ آنے والے اسباق کو بھی آسان فرمائے جی۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ دوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اس میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح حل بھی کر لیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔